السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 19 ہے سورۃ الشعراء، رکوع نمبر 12 اور آیت نمبر 159 159 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت جھٹلا دیا قوم لوط علیہ السلام کی نے المرسلین تمام حقیقی پیغمبروں کو۔ ایک پیغمبر کو جھٹلانا سب پیغمبروں کو جھٹلانا ہے۔ اذ قال جب کہا لہم واسع ان لوگوں کے، اخوہم بھائی ان کے، لوط علیہ السلام نے، الا کیا نہیں، تتقون تم پرہیزگار بنتے تو اللہ کی نافرمانی سے نہیں باز آتے۔ انی بے شک میں لکم واسطہ تمہارے رسول پیغمبر ہوں، امین امانت دار۔ میرے پاس اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام ہے تمہارے لیے جو امانت کے طور پہ ہے، اور میں اس امانت کو تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ، پس ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، واطیعوا اور کہنا مانو، حکم مانو نی میرا۔ وما اسألکم، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اوپر اس کام کے، تبلیغ کے کام کے، من اجر کوئی اجرت، کوئی مزدوری، کوئی معاوضہ۔ ان اجریہ نہیں ہے مزدوری میری، الا مگر اللہ اوپر، رب العالمین تمام جہانوں کے۔ میری مزدوری، میرا معاوضہ، میری محنت، میرا بدلہ تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ اتاتون کیا تم آتے ہو، ما اس کو، خلق جو اس نے پیدا کیا، لکم واسطہ تمہارے، ربکم رب تمہارا، من ازواجکم اپنی بیویوں میں سے۔ نہیں آیت میں چھوڑ گیا جی پیچھے۔ اتاتون کیا تم آتے ہو، الذکران مردوں کو، خاص مردوں کو یعنی نوجوان لڑکوں کو، من العالمین تمام جہان والوں میں سے۔ وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو، ما جو خدا کا پیدا کیا ہے، لکم واسطہ تمہارے، ربکم رب تمہارے نے، من ازواجکم اپنی بیویوں میں سے۔ تم اپنی بیویوں میں سے جنسی تعلقات جو ہے خواہشات پوری کرنے کی بجائے نوجوان لڑکوں سے تم جو ہے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، یہ بہت بڑی برائی ہے جو تم کر رہے ہو۔ بل انتم بلکہ تم قوم ہو، عادون زیادتی کرنے والے، تم بہت زیادتی کرنے والے ہو، مجرم ہو، اللہ کے باغی ہو۔ قالوا انہوں نے کہا، لئن البتہ اگر، لم نہ تنتہے تو باز آیا، نہیں کے معنی ہوتا ہے باز آنا، امر حکم، نہیں حکم کے مقابلے میں نہ کرنا۔ قالوا انہوں نے کہا قوم نے، لئن لم البتہ اگر نہ تنتہے تو باز آیا، یا لوط اے لوط علیہ السلام، اگر تو ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرنے سے یا ہمارے عملوں کے خلاف باتیں کرنے سے باز نہ آیا، لتکونن البتہ تو ضرور ہو جائے گا، من المخرجین حقیقی نکالے جانے والوں میں سے۔ یعنی اگر تم جو ہے ہمارے خلاف باتیں کرنا نہیں چھوڑے گا تو ہم تمہیں جو ہے اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ قال کہا لوط علیہ السلام نے، انی بے شک میں، لعملکم واسطے عمل تمہارے کے، من القالین نفرت کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیلو کال
قیل و قال اردو میں لفظ استعمال سے ہوتے ہیں۔ قیل و قال کے معنی مخالفت کی باتیں، جب نہ ماننا ہو تو بندہ جو ہے کئی قسم کی باتیں کہتا ہے۔ تو من القالین نفر، یہاں مراد ہے نفرت کرنے والوں میں سے ہوں، جو تم جو ہے عمل کرتے ہو برے غلیظ، میں تمہارے عملوں سے نفرت کرنے والا ہوں۔ پھر لوط علیہ السلام جو ہے بالآخر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، رب اے میرے رب، نجنی نجات دے مجھ کو، و اہلی اور ماننے والوں میرے کو، مما اس سے یا معلوم جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے جب وہ نہیں باز آئے وہ دعا کر دی اللہ کے حضور کہ اے اللہ جو یہ برے کام کرتے ہیں ان کے برے کاموں کی وجہ سے مجھے اور مجھ پر ایمان لانے والوں کو نجات دے، یعنی اپنے عذاب سے ہمیں بچا لینا۔ فنجیناہ ہو، پس نجات دی ہم نے اس کو لوط علیہ السلام کو، واہلہ اور ماننے والوں کو اس کے، اجمعین سب کو۔ پھر جب ہمارا اللہ عذاب آیا، ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے ایمان لانے والی ان کی بیٹیاں تھیں، ساری بستی میں سے لوط علیہ السلام کی صرف بیٹیاں ایمان لائیں، بیوی بھی کافروں کے ساتھ تھی، وہ ایمان نہیں لائی۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو لوط علیہ السلام کو اور ان کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے پہلے اس بستی سے نکال لیا، اور باقی ساری بستی پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ عذاب کس طرح کے فرشتے تھے جنہوں نے بستی جو تھی وہ اٹھا لی، اوپر لے جا کر الٹ کر پھینکی، پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی۔ اللہ عجوز، سوائے ایک بڑھیا کے، عجوز کے معنی بوڑھی عورت، فی الغابرین جو بیچ پیچھے رہنے والوں کی تھی۔ لوط علیہ السلام کے گھر والوں میں سے لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں جو تھیں جو ایمان لائی تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، عذاب سے بچا لیا، سوائے ایک بڑھیا کے جو کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، اس کو عذاب میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس بستی کو جو ہے مٹا دیا۔ ثم دمرنا، پھر ہلاک کر دیا ہم نے الآخرین، تمام دوسرے لوگوں کو، باقی لوگ جو پوری بستی کے تھے کافر جو ایمان نہیں لائے تھے، ان سب کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سب کو جو ہے ہلاک کر دیا۔ دمرنا، ہلاک کر دیا ہم نے الآخرین، تمام دوسروں کو۔ وَأَمْطَرْنَا، اور بارش برسا دی ہم نے علیہم، اوپر ان کے، مطرًا، بارش یعنی پتھروں کی بارش۔ فساء، پس برا تھا یا بری تھی، مطر و بارش، المنظرین، تمام ڈرائے جانے والوں کی، جن کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا لوط علیہ السلام نے، ان پر جو بارش برسائی گئی وہ بہت ہی بری تھی، یعنی پتھروں کی بارش۔ ان فی ذالک، بے شک بیچ اس بات کے لآیہ، البتہ نشانی ہے اللہ کے انتقام کی، غصے کی، بدلے کی، عذاب کی، کہ اس کا عذاب جو ہے بے مثال ہے، جن پر آتا ہے چھوڑتا کسی کو نہیں ہے۔ تو ان کے عذاب میں ایک نشانی تھی اللہ تعالیٰ کے انتقام کی، غصے کی۔
ماں کانا اکثر ہم نہیں ہے زیادہ لوگ ان کے مومنین ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک رب آپ کا لَهُوَ البتہ وہی ہے العزیز و حقیقت میں بہت زبردست، الرحیم حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ کذبا جھٹلایا اصحاب ساتھیوں نے الایکۃ خاص جنگل کے، الایکہ خاص جنگل، دنیا میں بہت سے جنگل ہیں تو یہ خاص اس لیے کیا کہ وہاں جو قوم رہتی تھی وہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اس کا ذکر فرمایا۔ کذبا جھٹلا دیا اصحاب ساتھیوں نے الایکۃ خاص جنگل کے، یعنی خاص جنگل کے ساتھیوں سے مراد خاص جنگل کے رہنے والوں نے، جھٹلا دیا خاص جنگل والوں نے، المرسلین تمام حقیقی پیغمبروں کو۔ اذ قالا جب کہا لہم واسطے ان کے شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون کیا نہیں تم ڈرتے، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اس کے نافرمانی کرتے ہو، کیا تم جو ہے برائیوں سے بچتے نہیں ہو؟ انی بے شک میں اللہ کو واسطے تمہارے رسول پیغمبر ہوں، امیر امانت دار۔ فاتقوا اللہ پس ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وَأَطِیعُونِی اور حکم مانو میرا، وَمَا أَسْأَلُکُم اور نہیں میں سوال کرتا تم سے، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اوپر اس کام کے، من اجر کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی مزدوری، کوئی بدلہ، ان اجر یا نہیں ہے مزدوری میری اللہ مگر اللہ رب اوپر رب العالمین تمام جہانوں کے۔ اوفوا الکیل پورا کرو، اوفو وفا کرنا، پورا کرنا، اوفو پورا کرو، الکیل حقیقی ماپ، گاز وغیرہ کا سے جو چیز ماپتے ہو وہ بھی پوری کر ہے ماپ کر دیا کرو لوگوں کو۔ ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ تم من المخسرین کم دینے والوں میں سے، گھاٹا خسارہ کے معنی گھاٹا، گھاٹا ڈالنے والوں میں سے، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ من الخاسرین گھاٹا ڈالنے والوں سے یا کم دینے والوں سے۔ قوم سے پیسے پورے لیتے ہو لیکن چیز جب ماپ کر دیتے ہو گزوں سے میٹروں سے یا اور پیمانوں سے تو پھر تم جو ہے ان کو دیتے کم ہو، پیسے پورے لیتے ہو، چیز جب ماپتے ہو تو کم دیتے ہو۔ وزنو اور وزن کرو، تولو، بالقسطاس سے ساتھ خاص ترازو کے، المستقیم سیدھے کے، اس ترازو سے لوگوں کو جو ہے وزن کر کے چیزیں دیا کرو، تول کر دیا کرو، جس کے وہ لکڑی جو ہے جس کے ساتھ وہ دونوں بندھے ہوئے ہوتے ہیں وہ برابر سیدھی ہونی چاہیے۔ قسطاس کے معنی جو ہے ترازو، مستقیم کے معنی سیدھا، سیدھے ترازو کے ساتھ جس کی جو لکڑی ہے یا لوہے کے سٹیل کے جو ہے جس کے ساتھ پلڑے بندھے ہوتے ہیں وہ سیدھی ہونی چاہیے، اس میں جو ہے کوئی بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تبخسوا اور نہ تم کم دو، بخس کے معنی کمی، وَشَرَوْهُ بِبَخْسٍ دَرَاهِمَ اور یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ دیا ساتھ بخسن کم تر، دراہمہ درموں میں، پیچھے ہم سورج یوسف کے اندر لفظ پڑھ کے آئے ہیں۔ فلا تبخسوا پس نہ تم کم دو، الناس لوگوں کو، اشیاءہم چیزیں ان کی،
ولا تعثوا، اور نہ تم پھرو فی الارض بیچ زمین کے مفسدین، فساد مچانے والے بن کر۔ تم لوگوں کو جو ہے لا تبخسوا الناس، نہ کم دو لوگوں کو اشیاءہم، چیزیں ان کی۔ جب ترازو پر وزن کرو تول کر دو تو لوگوں کو کم نہ دو، پورا جو ان کا حق ہے وہ دو ان کو۔ ولا تعثوا فی الارض، اور نہ پھرو تم بیچ زمین کے مفسدین، فساد مچانے والے بن کر۔ فساد کیسے بنے گا، مچے گا؟ کہ جب تم لوگوں کو ان کا حق جو ہے وہ کم دو گے تو پھر ساری قوم جو ہے اس بیماری میں جو ہے مبتلا ہو جائے گی، بے رحم ہو جائے گی۔ جو لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے، وہ بے رحم ہو جاتا ہے، سنگ دل ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی زمین پر حق کی بجائے جو ہے وہ ظلم پھیلاتا ہے۔ وہ جو ہے زبردستی اور ظلم سے جو ہے لوگوں کو حق جو ہے ان کو چھینتا ہے، پورے نہیں دیتا ہے۔ اس طرح جو ہے زمین پر لوگ جو ہے وہ اللہ کے حکموں کے الٹ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اللہ کے حکموں کے الٹ چلتے ہیں تو پھر جو ہے ان کے اندر نافرمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور نافرمانیوں سے جو ہے ان کے من مرضیاں کرتے ہیں پھر اللہ کی زمین پر۔ یہ ہے فساد، من مرضی کرنا۔ جس طرح آج ہمارے حکمران جو ہے وہ من مرضیاں کرتے ہیں، قوم جو ہے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ چیخیں مار رہے ہیں، اور وہ ظالم جو ہے انہوں نے کافروں کا فتنہ جو ہے، فساد پیدا کرنے والا نظام جو ہے انہوں نے مسلط کر رکھا ہے۔ تو اس شعیب علیہ السلام کی قوم باقی نافرمانیوں کے علاوہ سب سے بڑی برائی ان کے اندر یہ تھی کہ وہ لوگوں کو ماپ کر اور تول کر ان کا حق جو تھا وہ کم دیتے تھے، اور کم دینے کی وجہ سے ان کے دلوں میں لالچ، ہوس پیدا ہو گیا، نرمی، حق، انصاف ختم ہو گیا، اور دل جو تھے وہ نافرمانی کی وجہ سے سخت ہو گئے، بے رحم ہو گئے، ظالم ہو گئے۔ واتقوا الذی، اور ڈر جاؤ اس ذات سے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، والجبلۃ، اور پیدا کیا تمام مخلوق کو، الاولین، تمام پہلے لوگوں کے۔ اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تمام پہلے لوگوں کی مخلوق کو، تمام مخلوق کو اس نے پیدا کیا۔ قالوا، کہا قوم کے لوگوں نے، انما، بے شک، انت، تو، اے شعیب علیہ السلام، من المسحرین، حقیقی جادو کیے جانے والوں میں سے ہے۔ اے شعیب، تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے، اس لیے تو جو ہے الٹی باتیں کرتا ہے۔ سارے لوگ کر رہے ہیں، تو اکیلا ہی جو ہے علیحدہ بات کرتا ہے۔ سارے مولوی، سارے مفتی شیطانی جمہوریت کے پیچھے چل رہے ہیں، شیطانی جمہوریت پر چل رہے ہیں، کافروں کے فتنے پر چل رہے ہیں۔ آج تک انہوں نے جو ہے وہ بائیکاٹ نہیں کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرح۔ تو اکیلا ہی جو ہے بڑا جو ہے تو بنا پھرتا ہے، اور علماء اور مفتیوں پر تنقید کرتا ہے۔ تو بس تجھے جو ہے یہ تجھ پر جادو کیا گیا ہے، تو یہ الٹی باتیں کرتا ہے۔ ساری قوم جو ہے ساری گمراہ ہو گئی، اور تو اکیلا ہی جو ہے ہدایت پر ہے۔ آج بھی یہی کچھ ہے۔ ساری مخلوق، سب علماء، مفتی، دانشور، وکیل، LLB، جج، سب جو ہے اللہ کی زمین پر فتنہ اور فساد مچا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، لوٹ مار کا عدل و انصاف جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔
تو بس جو ہے تو اکیلا ہی جو ہے بڑا ٹھیک ہے، اور تو ان پر تنقید کرتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ حق یہ ہے کہ تم پر جو ہے جادو کر دیا گیا ہے، تو جو ہے جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ وما انت، اور نہیں ہے تو الا بشر، مگر انسان ہے، مثلنا، برابر ہماری طرح کا تو اے شعیب انسان ہے، ہم تجھے کس طرح اپنا پیغمبر مان لیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، اصل میں انا تھا، آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو انا کو ان بنا دیا۔ وَإِنَّ، اور بے شک، نظن، ہم خیال کرتے ہیں، ظن کے معنی خیال، یقین، اور ہم یقین کرتے ہیں تجھ کو لمن الکاذبین، البتہ حقیقی جھوٹ بولنے والوں میں سے، تو اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، تو جھوٹا ہے۔ فَأَسْقِطْ، پس تو گرا دے، ساکت کرنا، گرا دینا، سکوت ڈھاکہ، ڈھاکہ گر گیا، یعنی ڈھاکہ جو ہے وہ کافروں نے جو ہے اس پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا ڈھاکہ، سکوت، ساکت۔ اسقاط کے معنی ہوتا ہے حمل ضائع ہو جانا، یہ لفظ ساری اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ فاسقط، پس تو گرا دے، علینا، اوپر ہمارے، کسفن، کوئی ٹکڑا، من السماء، آسمان سے، حقیقی آسمان سے، اس آسمان سے، ان کنتا، اگر ہے تو، من الصادقین، حقیقی سچ کہنے والوں میں سے، اگر تو سچا پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کا، تو ہم نہیں مانیں گے، ہم پر جو ہے تو آسمان کا کوئی ٹکڑا جو ہے پھینک کر ہمیں جو ہے بے شک تباہ و برباد کر دے۔ یہی ابو جہل نے کہا تھا بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کے، اے اللہ، اگر یہ تیرا پیغمبر سچا ہے اور اس کا دین بھی سچا ہے، تو پھر ہم پر تو پتھروں کی بارش کر دے، یا ہم پر کوئی عذاب جو ہے مسلط کر دے، ہم نہیں مانیں گے۔ کالا، اور یہی جو ہے ذہن آج ہے کہ لوگ اللہ کی پکڑ سے بالکل نہیں ڈرتے، ظلم کرتے ہوئے، لوگوں کا حق کھاتے ہوئے، لوگوں پر جھوٹے مقدمے بناتے ہوئے، لوگوں کو اغوا کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے ذرا برابر بھی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ان قوموں کو تو ایک ایک جو ہے بڑی برائی کے ذریعے کی وجہ سے پکڑا گیا، اس قوم کے اندر تمام برائیاں جو ہے وہ بڑی بڑی برائیاں ہیں، یہ ان سے جو ہے برائیوں میں آگے ہیں۔ ان میں قوم لوط کی برائی بھی ہے، مردوں کے ساتھ جو ہے جنسی تعلقات۔ یہ برطانیہ جو ہے، اس کی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر تھی، جو اس اپنے ملک کی وزیر اعظم بنی الیکشن کے ذریعے، شیطانی جمہوریت کے ذریعے، اور پھر اس نے شیطانیت کا قانون اسمبلی میں پیدا کیا، پاس کروایا کہ مردوں کی شادی مردوں سے ہو سکتی ہے۔ اس قوم جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم تک وہ برائی تھی، یہاں تو ساری دنیا میں وہ برائی پائی جاتی ہے، شاید کوئی ملک بچا ہو اس لوط علیہ السلام والی برائی میں۔ پھر یہ ماپ تول میں کمی، بددیانتی، بے ایمانی، یہ کھلم کھلا ہے۔ کسانوں سے جو ہے تمام جنس جو ہے اناج وغیرہ جو ہے وہ جب تول کر لیتے ہیں آڑتوں والے، بڑی دکانوں والے، تو ان سے زیادہ لیتے ہیں۔ 2.5 من کی بوری جو ہے اس کے اندر 2.25 من جو ہے وہ لیتے ہیں لوگوں سے، اور پھر گورنمنٹ کو 2.5 من کی بجائے کم تول کر گورنمنٹ کو دیتے ہیں، اور یہ بہت سالوں سے یہ نظام چل رہا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم ایک تھی جو یہ کام کرتی تھی، آج تو مسلمانوں کے اندر یہ کام ہے
کہ لوگوں کو جو ہے کم تول کر اور کم ماپ کر وہ دیتے ہیں۔ تو پہلی قوموں کی تمام برائیاں اس قوم کے اندر جو ہے انتہا کو ہیں۔ اس پر اللہ کا کیوں عذاب نہیں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ میری امت کو اس طرح تباہ و برباد نہ کرنا مکمل طور پہ، جس سے پہلی قومیں جو ہے مکمل طور پر تباہ کر دی جاتی تھی۔ یہ دعا ہے نبی علیہ السلام کی جو ہمیں بچائے جا رہی ہے۔ اللہ نے دعا قبول کر دی، اور کبھی جو ہے کہیں سیلاب جو ہے، سیلاب کا سمانی جو ہے آ جاتا ہے، سمندری سیلاب کا سیلاب آ جاتا ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں کوئی بیماری پھیل جاتی ہے، مختلف خطوں میں مختلف چیزوں سے جو ہے تباہی آتی ہے، لیکن امت کو پوری طور پر مکمل طور پر اللہ تباہ نہیں کر رہے۔ یہی دعا کی تھی نبی علیہ السلام نے کہ اللہ میری امت کو مکمل طور پہ تباہ نہ کرنا، جس سے پہلی امتوں کو تباہ کیا تھا۔ تو اس طریقے سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اندر وہ تمام برائیاں جو پہلے قوموں کی برائیاں تھیں وہ سب ہمارے اندر ہیں، لیکن یہ ہمیں بچا رہی ہے تو نبی علیہ السلام کی دعا ہے، ورنہ ہمارے کرتوت جو ہے، علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ان کو دیکھ کر یہودی جو سب سے بڑی بری قوم ہے روئے زمین کی، نبیوں کے قاتل، ان کے جرائم دیکھ کر وہ بھی شرما جاتے ہیں۔ تو ہماری بدعمالیاں اللہ درگزر کر رہا ہے نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے، ورنہ برائیوں میں ہم ساری قوموں سے آگے ہیں۔ فرمایا کہ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا، بس گرا دے اوپر ہمارے ٹکڑا من السماء، آسمان سے، ان كنت من الصادقین، اگر ہے تم سچ کہنے والا۔ یہی سے میں نے بات آگے چلائی تھی کہ ہمیں بھی حیا، شرم و حیا ختم ہو گیا ہے۔ ہم بھی جو ہے یہ عہد کر کے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں پکڑے گا تو پھر چھوڑیں گے، برائی کو نہیں پکڑے گا تو برائی نہیں چھوڑیں گے ہم۔ اور یہی ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر یہ پیغمبر اور اس کا دین سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے یا ہم پر کوئی عذاب نازل کر دے، ہم اس پیغمبر کی بات کو نہیں مانیں گے، ہمیں برباد کر دے، بارش کر دے پتھروں کی، ریزہ ریزہ کر دے، پھر بھی ہم نہیں مانیں گے۔ آج ہمارا جو ہے یہی عزم ہے کہ اللہ جو مرضی کر لے تو ہم جو ہے اس قوم پر ظلم نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں موقع ملا ہے کرسیوں کے ذریعے، نظام کفر کے ذریعے، کافر کے فتنے کے ذریعے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیا ہماری قوم کے علماء اور مفتیوں کو کچھ نہیں پتہ ہے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں؟ سب پتہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اے اللہ ہم اپنی ڈگر نہیں چھوڑیں گے، جو مرضی ہمارا بگاڑنا ہے بگاڑ دے۔ کالا کہا پیغمبر نے رب میرا عالم جانتا ہے، بما ساتھ اس کے تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا جو میری قوم تم لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتیاں کر رہے ہو، یاد رکھو میرا رب سب کو جانتا ہے، یہ نہ خیال کرنا کہ اس کو نہیں پتہ، اس کو سب پتہ ہے، وہ تم سے انتقام لے گا، نہیں چھوڑے گا۔ فَكَذَّبُوا، پس ان لوگوں نے جھٹلا دیا ہو اس شعیب علیہ السلام کو، فَأَخَذَهُمْ، پس پکڑ لیا ان کو، عذاب نے، یوم الذلہ، دن سائبان کے۔ ذلہ کے معنی، ذل کے معنی ہوتا ہے سایہ، ذل سبحانی۔ جو پیر ہوتے ہیں
مولانا ہوتے ہیں بڑے مولوی، ان کو جو ہے لقب دیا ہوتا ہے مریدوں نے ذل سبحانی، کہ اللہ کا یہ سایہ ہے، لوگوں سے سجدے کرواتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور لقب دیا ہوتا ہے لوگوں نے ذل سبحانی، مدہ ذلہ ہو، اس کا سایہ وسیع ہو جائے، اس طرح کے لقب دیے ہوتے ہیں گمراہ لوگوں کو۔ گمراہ لوگ اپنے پیروں کو، مرشدوں کو یہ لقب دیتے ہیں، ذل سبحانی مدہ ذلہ ہو، اس کا سایہ اور پھیل جائے تاکہ اور دنیا جو ہے وہ برباد ہو جائے۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلا دیا شعیب علیہ السلام کو، فَأَخَذَهُمْ، پس پکڑ لیا ان کو عذاب و عذاب یوم دن الذلۃ، خاص سائے بان کے، جس دن عذاب آیا بادل جو تھا سیاہ بادل، وہ سائے بان بن کر جو ہے ان پر آیا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ لو تم اللہ کا عذاب مانگتے تھے نا کہ ہم پر بادل گرا دے، لو پھر اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، یہ عذاب نہیں ہے، یہ تو بادل ہے بارش برسانے والا۔ بس پھر جب اللہ کا عذاب شروع ہوا پھر اللہ نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ انہو، بے شک وہ، کانا ہے عذاب یوم عظیم، دن بڑے کا۔ اے میری قوم، یہ بارش برسانے والا عذاب بادل نہیں ہے، یہ بڑے دن کا عذاب ہے تم پر۔ وہ ایسا بڑا دن ہے جو کسی کو نہیں چھوڑے گا، سب کو جو ہے اس عذاب میں مبتلا کر کے ختم کر دے گا۔ ان فی ذالک، بے شک بیچ اس بات کی، لآیۃ، البتہ نصیحت ہے، وما کان اکثرہم، اور نہیں ہیں زیادہ لوگ ان کے، مومنین، ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب آپ کا، اللہ ہو، البتہ وہی ہے، العزیز، و حقیقی طور پر غالب، زبردست، الرحیم، حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ لو جی پھر پڑھ دوں۔ کذبت، جھٹلا دیا، قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم نے، المرسلین، تمام بھیجے جانے والوں کو۔ تمام ایک پیغمبر لوط علیہ السلام کا انکار کر کے، ان کو جھٹلا کر، جھوٹا کہہ کر سب پیغمبروں کا انکار کر دیا۔ اذ قال لہم، جب کہا واسے ان لوگوں کے، اخوہم، بھائی ان کے، لوط علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا نہیں تم ڈرتے اللہ سے؟ انی، بے شک میں، لکم، واسطے تمہارے، رسول امین، ان پیغمبر ہوں، امانت دار۔ فاتقوا اللہ، پس ڈر جاؤ اللہ سے، واطیعونی، اور کہنا مانو، حکم مانو میرا۔ وما اسألکم، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ، اوپر اس کام کے، من اجر، کسی اجرت کا، کسی مزدوری کا، ان اجریہ، نہیں ہے مزدوری میری، الا مگر، علی رب العالمین، اوپر رب تمام جہانوں کے۔ اتاتونا، کیا تم آتے ہو، الذکرانا، خاص آدمیوں کو، خاص مذکروں کو، یعنی نوجوان لڑکوں کو، من العالمین، تمام جہان والوں میں سے۔ تمہارے بستی کے علاوہ تمام دنیا میں ایسا یہ جرم نہیں پایا جاتا جو جرم تم کر رہے ہو، کہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر تمہیں جنسی تعلقات جو ہے نوجوان لڑکوں سے جو ہے قائم کرتے ہو، ان سے لذت حاصل کرتے ہو۔ یہ تمام جہانوں میں سے کوئی جانور بھی یہ کام نہیں کرتے جو تم کر رہے ہو۔ اتاتون الذکرانا، کہ آتے ہو تم خاص مردوں کو، یہ نوجوانوں کو، من العالمین، تمام جہان والوں میں سے۔
وَتَذَرُونَ اور تم چھوڑ دیتے ہو ما اس کو جو خلق اس نے پیدا کیا لکم واسطے تمہارے، جس مخلوق کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی عورتوں کو تمہارے جنسی تعلقات کے تسکین کے لیے پیدا کیا، اس کو چھوڑ کر تم جو ہے نوجوان لڑکوں سے برائی کرتے ہو۔ ما خلق کا جو مخلوق پیدا کی ہے اس نے لکم واسطے تمہارے، ربکم رب تمہارے لیے، من الازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، بیویوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ برائی۔ بل انتم بلکہ تم قوم ہو عادون زیادتی کرنے والے، رب کا قانون توڑنے والے۔ قالو انہوں نے کہا لئن لم البتہ اگر نہ تنتہی تو باز آیا اے لوط علیہ السلام، تو ہر روز ہم پر تنقیدیں کرتا رہتا ہے، ہمیں برائی کہتا رہتا ہے، اگر تو اس اپنے جو ہے کام سے باز نہ آیا یا لوط اے لوط علیہ السلام، بتکونن البتہ تو ضرور ہو جائے گا من المخرجین حقیقی نکالے جانے والوں میں سے، ہم تجھے جو ہے اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اگر تو نے ہمارے خلاف باتیں کرنا نہ چھوڑی، ہمیں برا کہنا نہ چھوڑا، تو یاد رکھ لے ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ قالا کہا لوط علیہ السلام نے انی بے شک میں لے عملکم واسطے عملوں تمہارے کہ من القالین نفرت کرنے والوں میں سے ہوں۔ قالین کے معنی کیلو کال کرنا، تنقید کرنا یا نفرت کرنا۔ بے شک میں لے عملکم واسطے تمہارے عملوں کے من القالین نفرت کرنے والوں میں سے۔ پھر انہوں نے دعا کر دی، رب اے میرے رب، نجنی نجات دے مجھ کو، بچا لے مجھ کو، و اہلی اور میرے ماننے والوں کو، مما اس سے یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اے اللہ مجھے اور مجھ پر ایمان لانے والوں کو اس قوم کے برے اعمال سے بچا لے، ہمارے اندر یہ برائی پیدا نہ ہو۔ فنجینہ ہو پس نجات دی ہم نے اس لوط علیہ السلام کو، اہلہ اور ماننے والوں کو اس کے، اجمعین سب کو، الا عجوز سوائے ایک بڑھیا کے جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی کافر، اس کو نجات نہیں دی۔ اللہ سے استثناء کر لیا، علیحدہ کر لیا کہ اس کو ہم نے، اس کو جو ہے ہم نے نہیں نجات دی، بلکہ اس کو ہم نے اپنے عذاب میں ختم کر دیا۔ فی الغابرین جو تمام پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ لوط علیہ السلام ایمان والے ساری بستی سے نکال دیے گئے اللہ کے عذاب سے پہلے، اور باقی جو رہ گئے کافر، ان میں سے لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تھی جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ ثم دمرنا پھر ہلاک کر دیا ہم نے الآخرین تمام باقی دوسرے لوگوں کو، وَأَمْطَرْنَا اور بارش برسا دی ہم نے علیہم اوپر ان کے مطرن بارش، فساء پس بری تھی مطر و بارش المنذرین تمام ڈرائے جانے والوں کی۔ ان فی ذالک بے شک بیچ اس بات کی لآیہ البتہ نشانی ہے، نصیحت ہے، وما کان اکثرہم اور نہیں ہے زیادہ لوگ ان لوگوں میں سے مومنین ایمان لانے والے۔ لوگوں کی اکثریت وہ ہے جو اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے، جیسا ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں۔ اللہ نے تو سورہ کافرون کے ذریعے جو ہے حکم دیا کہ کافروں سے کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میں نہیں مانتا تمہارے، اور کہا کہ کافروں کا فتنہ جو ہے ختم کر کے اللہ کے مکمل دین کو نافذ کرو۔ یہ دونوں کام ہم جو ہے نہیں کر رہے، نہ ہم کفر کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، نہ کفر کو ختم کر کے ہم کافروں کے فتنے کو ختم کر کے اللہ کے مکمل دین کو نافذ کر رہے ہیں، ہم اس کے بالکل الٹ کر رہے ہیں، اس کی باتوں پر ایمان ہی نہیں لا رہے، اس کے حکموں پر ہم ایمان نہیں لا رہے۔ آج تک نہ ہم نے کافروں کے دین کا بائیکاٹ کیا ہے، اور نہ اللہ کی زمین مخلوق پر جو ہے اللہ کا آسمانی دین نافذ کرنے کی کوشش کی ہے۔
یہ اس ملک کی اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے والی نہیں ہے۔ آٹے میں نمک کے برابر ہیں لوگ جو اس کافروں کے فتنے سے جو ہے نفرت کرتے ہیں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور بارش برسا دی ہم نے اوپر ان کے، مطرًا بارش، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بس بری تھی وہ بارش ڈرائے جانے والی۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک بیچ اس بات کے لآیَةً بطا نصیحت ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ نہیں اکثر ان کے مومنین ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب آپ کا لَهُوَ، البتہ وہی ہے، العزیز و حقیقی، بہت زیادہ غالب آنے والا، زبردست، الرحیم، حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ کذبا، جھٹلا دیا، اصحاب الایکۃ، اصحاب ساتھیوں، الایکہ، خاص جنگل کے نے، یعنی خاص جنگل والوں نے، صاحب کے معنی ساتھی یا والے، کذبا، جھٹلا دیا، اصحاب و ساتھیوں، الایکۃ، خاص جنگل کے، بن کہتے ہیں جنگل، خاص جنگل کے ساتھیوں نے، یعنی خاص جنگل کے رہنے والے لوگوں نے جھٹلا دیا المرسلین، تمام پیغمبروں کو۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ اذ قال لہم، جب کہا بات سے ان کے شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا نہیں تم ڈرتے اللہ سے؟ جو ظلم کرتے ہو اس قوم کے ساتھ، ان ظلموں پر تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے نہیں ڈرتے تم؟ انی لکم، بے شک میں واسط، میں رسول ہوں، پیغمبر ہوں، امین ہوں، امانت دار۔ فاتقوا اللہ، پس ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، واطیعوا، اور کہنا مانو نی میرا۔ وما اسألکم، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ، اوپر اس کام کے، من اجر، کسی اجرت کا، ان اجریہ، نہیں ہے اجرت میری، الا مگر، علی رب العالمین، اوپر رب تمام جہانوں کے۔ اوفوا الکیل، پورا کرو خاص حقیقی ماپ کو، ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جو، من المخسرین، حقیقی کم دینے والوں میں سے، نقصان پہنچانے والوں میں سے، گھاٹا دینے والوں میں سے۔ خسارہ کے معنی گھاٹا، نقصان، قوم کو نقصان ماپ کے سلسلے میں، گز میٹر کے حساب میں لوگوں کو کم دینے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وزنوا، اور وزن کرو، بالقسط، سے ساتھ ترازو کے، خاص ترازو کے، المستقیم، حقیقی سیدھے کے۔ دونوں پلڑے جس سٹیک کے ساتھ باندھے جاتے ہیں ماپ کرنے، وزن کرنے کے لیے، وہ سیدھی ہونی چاہیے۔ ولا تبخسوا الناس، اور نہ کم دو لوگوں کو، اشیاءہم، چیزیں ان کی۔ ولا تعثوا، اور نہ تم پھرو، فی الارض، بیچ زمین کے، مفسدین، فساد مچانے والے بن کر۔ واتقوا الذی، اور ڈر جاؤ اس ذات سے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، والجبلۃ، اور پیدا کیا تمام مخلوق کو، الف لام، تمام مخلوق کو، الاولین، تمام پہلے لوگوں کی۔ قالوا، انہوں نے کہا، انما، بے شک، انت، تو، اے شعیب علیہ السلام، من المسحرین، حقیقی جادو کیے جانے والوں میں سے ہے، تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اس لیے تو بیکی باتیں جو ہے کرتا ہے۔ وما انت، نہیں ہے تو، الا بشر، مگر انسان ہے، مثلنا، ہماری طرح، تمہاری طرح ایک انسان ہے، ہم تجھے پیغمبر کیسے مان لیں؟ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے، شاید تیری نماز یہی حکم دیتی ہے کہ ہم جو ہے جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، ہم ان کی پوجا چھوڑ دیں، تیری نماز یہی حکم دیتی ہے؟ اور اپنے مال خرچ کرنے میں ہم اپنی مرضی نہ کریں، تو ہمیں روکتا ہے کہ اپنے مال جو ہے یہ مزاروں پر نہ خرچ کرو، یہ غیر اللہ کے نام پر نہ خرچ کرو، فضول خرچی نہ کرو، یہاں نہ خرچ کرو، وہاں نہ خرچ کرو۔ کیا تیری نماز یہی کہتی ہے کہ ہم جو ہے اپنے آباء و اجداد کے، نمبر ایک، ان کے بتوں کی، معبودوں کی پوجا نہ کریں؟
دوسرا ہے کہ ہم اپنے جو مال ہیں ان کو ہم اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں. تو ہمیں ٹوکتا ہے کہ یہاں نہ خرچ کرو وہاں نہ خرچ کرو. کیا تیری نماز جو ہے یہی حکم دیتی ہے؟ دوسرے مقام پہ جو ہے وہ یہ ہے. فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، اور نہ کم دو لوگوں کو اشیاءہم چیزیں ان کی. وَلَا تَعْثَوْا، اور نہ پھرو فی الارض بیچ زمین کے مفسدین، فساد مچانے والے بن کر. تمہارے اس کم ماپ توڑ کی وجہ سے اللہ کی زمین پر عدل و انصاف کی بجائے فساد برپا ہو جائے گا. سینہ زوری اور ظلم جو ہے وہ آ جائے گا، پھیل جائے گا. اور تم اپنی مرضی کرتے ہو جو تمہیں اختیار نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اپنی مرضی سے ظلم کرتے ہو، تو اس ظلم سے جو ہے اللہ کی زمین پر فساد اور ظلم پھیلے گا، امن سلامتی اور عدل مساوات نہیں پھیلے گا. کوئی بھی برائی جب پھیلائی جاتی ہے معاشرے کے اندر، تو معاشرہ جو ہے اس معاشرے میں عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے اور پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے، امن سلامتی ختم ہو جاتی ہے. جب کرسیوں والے جو ہے رشوت لیں گے ٹکا کے، تو نیچے پھر ہر محکمے کا آدمی جو ہے وہ رشوت ہی لے گا، جان نہیں چھوڑے گا اس قوم کی. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کسی کے دل میں ذرا برابر بھی جو ہے غریبوں کے لیے ذرا بھی ترس نہیں ہے. فرمایا کہ وَلَا تَعْثَوْا، اور نہ پھرو فی الارض بیچ زمین کے مفسدین، فساد مچانے والے بن کر. وَاتَّقُوا الَّذِي، اور ڈر جاؤ اس ذات سے، خَلَقَكُم، جس نے پیدا کیا تم کو، وَالْجِبِلَّةَ، اور پیدا کیا تمام مخلوق، الاولین، پہلے لوگوں کی کو. قالوا، انہوں نے کہا، انما، بے شک، انت تو، من المسحرین، حقیقی جادو کیے جانے والوں میں سے ہے. وما انت، نہیں ہے تو، الا بشر، مگر انسان ہے، مثلنا، ہماری طرح، مثلنا، مثل ہماری یا برابر ہمارے. وَإِنَّ ظُنُّكَ، اور بے شک ہم خیال کرتے ہیں، ظن کے معنی خیال، گمان، یقین، اور ہم یقین کرتے ہیں تجھ پر، لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، البتہ تو جھوٹوں میں سے ہے. فَأَسْقِطْ، پس تو گرا دے، عَلَيْنَا، اوپر ہمارے، کِسَفًا، ٹکڑا، مِنَ السَّمَاءِ، اس آسمان سے. ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا کر ہمیں تباہ و برباد کر دے. ہم برباد ہو جائیں گے لیکن تیری بات نہیں مانیں گے. آج بھی دیکھ لو، ہم اللہ کے رسول کے دین کی بات نہیں مانیں گے. بے شک ہم کو جو مرضی عذاب آ کر ہمیں ختم کر دے، ہم نہیں مانیں گے اللہ کے قانون کو، اللہ کے آسمانی دین کو، جس کو اللہ، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے زمین پر لوگوں پر نافذ کیا. ہم خاموشی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی ہمارا بگاڑ لے، ہم نے تیرے نبی کا آسمانی دین جو ہے، صحابہ کرام کا جو دین ہے، اس کو ہم نے نافذ نہیں کرنا، جو مرضی ہم سے کر دے. ہم تیرے عذاب میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو جائیں گے لیکن تیرے دین کو نافذ نہیں کریں گے. آج خاموشی سے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ جس طرح مرضی ہمیں برباد کر دے، تیرا دین ہم بھی نہیں مانیں گے. ہم تیرے دشمنوں کا، اپنے دشمنوں کافروں کا دین جو ہے، فتنہ جو ہے، اس کو مانیں گے. تیرے آسمانی دین کو ہم نہیں مانیں گے. آج ہم بھی اللہ سے تہیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ جون سا چاہے تو عذاب ہم پر لے آ، ہمیں مٹا دے، سب کچھ منظور ہے لیکن تیرا دین جو ہے ہمیں منظور نہیں ہے. اس کو ہم بھی نافذ نہیں کریں گے، جو مرضی حکم دے لے. کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ ہم بھی نہیں کریں گے. بے شک تو نے اپنے نبی سے، صحابہ کرام سے بائیکاٹ کروایا، ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے کافروں کے فتنے کا.
ہم خاموشی سے یہ اعلان کر رہے ہیں اپنے عمل سے کہ ہم پر اے اللہ تو جو مرضی عذاب لے آ، ہم تیرے عذاب میں تباہ ہونا منظور ہے ہمیں، لیکن تیرا آسمانی دین نافذ کرنا تیری زمین اور مخلوق پر یہ ہمیں بھی منظور نہیں ہے۔ یہ ہم اپنے عملوں کے ذریعے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں۔ فاسقط پس گرا دے علینا، اوپر ہمارے کسفن کوئی ٹکڑا من السماء اس خاص آسمان سے، ان کنتا من الصادقین اگر ہے تو سچوں میں سے۔ کالا کہا شعیب علیہ السلام نے ربی میرا رب عالم زیادہ جاننے والا ہے بما ساتھ اس کے تعملون جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے عملوں کو میرا رب اچھی طرح جانتا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ پس ان لوگوں نے جھٹلا دیا اس شعیب علیہ السلام پیغمبر کو، فَأَخَذَهُمْ پس پکڑا ان کو عذاب یوم ذلت دن خاص صاحبان کے نے۔ اس دن عذاب جو تھا ایک بادل، گہرا بادل بن کر ان کے سروں پہ آ گیا۔ شعیب علیہ السلام نے کو کہا کہ لو اللہ کا عذاب آ گیا، جس عذاب کو تم مانگتے تھے کہ ہم پر بارش کا آسمان کا ٹکڑا گرا کر ہمیں ہلاک کر دے، تو آسمان پر جو ہے وہ گہرے بادلوں کا ٹکڑا آ گیا ہے عذاب بن کر۔ انہو بے شک وہ کانا ہے عذاب یوم عظیم دن بڑے کا۔ تو جب شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم پر اللہ کا عذاب بادل بن کر صاحبان بن کر آ گیا ہے، جو جس نے تمہیں ڈھانپ لیا ہے بادل کی صورت میں، تو وہ پھر بھی نہیں مانے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بادل ہے بارش برسانے والا۔ پھر جو ہے ان پر ایک تیز چیخ جو تھی وہ فضا میں بلند ہوئی، جس چیخ کی وجہ سے وہ ساری قوم جو تھی وہ تباہ کر دی گئی۔ ان فی ذالک بے شک بیچ اس بات کے اللہ آیا، البتہ نشانی ہے اللہ رب العزت کی پکڑ کی۔ وما کان اکثرہم نہیں، اور نہیں ہیں زیادہ لوگ ان کے مومنین ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک رب آپ کا اللہ ہو البتہ وہی ہے العزیز و حقیقت میں بہت زبردست، الرحیم حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔